اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر نے فرمایا فَإِعْرَابُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ السِّتَّةِ کہ بھئی ان هذه الاسماء الستہ کہ بھئی ان اسماء ستہ کا اعراب، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو مصنف شاعر علیہ رامہ نے فرمایا نا فَإِعْرَابُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، یہ نکال کر اعراب نکال کر اعراب کا لفظ نکال کر، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو بالواو ہے نا، یہ بالواو اس کا جو متعلق ہے وہ اعراب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر اس کا جو متعلق ہے وہ بنے گا تو ربو، ٹھیک ہے نا، تو ربو ہے، تو ربو جو بھی آپ کہیں، یا پھر موربتن۔ تو اصل میں عبارت کیا بنے گی؟ ماتن کی عبارت یوں بنے گی، پیچھے سے آپ ملائیں، اخو کا ابو کا ہمو کا فو کا زو مالن تو ربو یا موربتن بالواو والالف والجاء، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس کے بعد پھر کہا هذه الاسماء الستہ تھی۔ اس سے مصنف علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کا قول ابو کا و اخو کا سارے کو ملا کر اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ بالواو والالف والجاء درست نہیں۔ کیوں؟ کہ اس سے دو خرابیاں لازم آتی ہیں۔ نمبر ایک، کلام میں استحالہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر دو، کلام میں لغویت۔ استحالہ یہ ہے کہ ابو کا الف اور یا سے ہونا محال ہے، اور لغویت یہ ہے کہ اس پر واو کے ساتھ حکم لگانا لغو اور بیکار ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خود واو پر مشتمل ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان اسماء مذکرہ پر حکم لگانا خصوصیت کے ساتھ نہیں ہے کہ جس سے خرابیاں لازم ہیں، بلکہ عموم کے ساتھ ہے، اور بعض اوقات ایک معین چیز پر حکم لگا دیا جاتا ہے اور اس مراد اس سے اس کی نوع پر حکم لگانا ہوتا ہے۔ جیسے عرب کے محاورے میں کہ زید ضاحک بالطبع، یہاں ضاحک بالطبع کا حکم زید پر لگایا گیا ہے، حالانکہ یہاں زید کی نوع یعنی انسان پر حکم لگانا مقصود ہے۔ تو اسی طرح یہاں مجموعہ اسماء ستہ مکبرہ پر حکم لگانا مقصود ہے، یعنی ان اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حالت رفع میں، واو حالت نصبی میں، اور حالت یعنی کیا ہے کہ حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ حالت نصبی میں کس کے ساتھ ہوگا؟ الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ یہ مجموعہ اسماء ستہ مکبرہ کا حکم ہے، صرف ابو کا و اخو کا حکم نہیں ہے، جیسے مذکورہ دو خرابیاں لازم ہے۔ اس کے بعد پھر شاعر نے فرمایا لا ولیکن لا مطلقاً۔ یہاں سے شاعر علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ جو پیچھے ذکر کیے گئے اس قسم کا اعراب سے حالت تثنیہ، جمع اور تصغیر میں مورب نہیں ہوتے، تو پھر مصنف علیہ رحمہ کا علی العموم یہ حکم لگانا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسماء اس قسم کا اعراب سے اس وقت مورب ہوں گے، اس قسم کے اعراب سے اس وقت مورب ہوں گے جب یہ مکبر ہوں گے۔ یہ حکم مطلق نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہے کہ جب اسماء ستہ مکبرہ موحدہ ہوں، تو اس وقت ان کا اعراب یہ ہوگا، کیونکہ ان کے مصورات حرکات ثلاثہ سے مورب ہوتے ہیں، یعنی اعراب بالحرف کے ساتھ نہیں ہوتے، اس کے اعراب بالحرکت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی آپ بات سمجھ لیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کے جو اعراب ہیں ان کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، اسماء ستہ مکبرہ یعنی ابو کا، اخو کا، ہمو کا، ہنو کا، فو کا، ذو مال مکبرہ، یعنی ان کی تصغیر نہ بنائی گئی ہو، اور اگر ان کی تصغیر بنائی گئی ہوگی نا تو اس صورت میں ان پر اعراب بالحرف نہیں ہوگا، بلکہ اعراب بالحرکت ہوگا اور جار مجرا صحیح والا اعراب ہوگا۔ نمبر دو، اسماء ستہ مواحدہ ہوں، کیونکہ اگر تثنیہ و جمع ہوں گے تو اعراب بھی تثنیہ و جمع والا ہوگا، ہیں جی۔ اچھا، نمبر دو، اسماء ستہ مضاف ہوں، ورنہ مضاف یعنی مضاف نہ ہونے کی صورت میں ان کا اعراب مفرد صرف صحیح والا ہوگا۔ نمبر 4، اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، ورنہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو غلامی غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم والا اعراب جو ہے کہ ان پر پڑا جائے گا، یعنی مورب حرکات ثلاثہ تقدیریہ ان پر اعراب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُسْرِ
یہاں سے شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ یہ دو قید معتبر ہیں تو مصنف نے ان دو قیدوں کی تصریح کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دو قیدوں کی صراحت اس لیے نہیں کی ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے مثال پر جو ہے نا کہ ایک اکتفا کیا ہے، مثال پر اکتفا کیا ہے کہ مثالیں چونکہ مکبرہ مواحدہ ہیں، اس لیے ماتن نے ان پر اکتفا کرتے ہوئے تصریح نہیں کی کہ طالب علم خود سمجھ جائے گا کہ اسماء ستہ مکبرہ کے اسماء ستہ کے ساتھ مکبرہ مواحدہ کی قید بھی معتبر ہے۔ لأن اذا کان مکبرا سے شارح علیہ رحمہ ایک جو ہے وہ لأنها اذا کان مکبرتن سے یہاں سے شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسماء ستہ میں مضاف کی قید کا لحاظ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اگر وہ مکبرہ مواحدہ ہوں لیکن مضاف نہ ہوں تو ان پر مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہوگا، جیسے جاءنی اخن رأیت اخن مررت باخن، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر وہ مضاف نہ ہوں تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ مورب حرکات ثلاثہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو عبارت ہے الا غیر یا متکلم کی، اس کی جو تشریح مصنف علیہ رحمٰن نے اشارے نے کی لأنها اذا كانت مضافة، یہ بھی در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ میں غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی قید کا کیوں لحاظ ہے؟ اس کا جواب ہے کیونکہ اگر اسماء ستہ مکبرہ مواحدہ ہوں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو غلامی کی طرح ان کی حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، اور حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ ہوگی، اور حالت جری تقدیری کسرہ کے ساتھ ہوگی، جیسے جاءنی اخی رأیت اخی مررت باخی۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ جو غیر یا متکلم سے مراد عام ہے کہ وہ اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر ہو، غائب ہو یا ضمیر متکلم ہو، بہرحال اعراب وہی ہوگا جو متن میں اس کا ذکر کیا گیا، رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر شارح علیہ رحمٰ نے کہا ولم یکتف فی هذا الشرط بالمثال، تو یہاں سے شارح علیہ رحمٰ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اسماء ستہ میں مکبرہ مواحدہ کی شرط کو مثال پر اکتفا کیا کہ جبکہ مضاف ہونے اور غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی شرط کو مثال پر اکتفا نہیں کیا گیا، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں شرطوں کو مثال پر اکتفا کرنے سے یہ وہم ہو سکتا تھا اسماء ستہ کا اعراب مذکورہ صرف اس صورت میں ہے کہ جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو اور ذو مالن کی طرف مضاف ہو، حالانکہ ان کو ضمیر کے علاوہ اسم ظاہر کی طرف اور دونوں اور ذو کو جو ہے نا مال کے علاوہ کسی اور اسم ظاہر کی طرف مضاف کرنے سے یہی اعراب جو ہے نا کہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو منع کریں گے کہ آپ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آج سبق جو ہے نا وہ بہت ہی آسان سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سے 6 قسموں کا اعراب رفع ضمہ کے واو جو ہے رفعی حالت میں، الف نصبی حالت میں، جری حالت میں، یہ بالواو جو ہے نا یہ اعراب کے متعلق ہے یا تو رب کے متعلق ہے، لیکن یہ مطلق نہیں بلکہ اس حال میں کہ جب وہ مکبر ہوں، کیونکہ مصغرات کا اعراب جو حرکات ثلاثہ ہوتا ہے، جیسے جاءنی اخیو کا، رأیت اخیو کا، مررت باخیو کا۔ اچھا یہ جب مواحد ہو یعنی تسنیہ جمع نہ ہو، کیونکہ جب تسنیہ جمع ہوں گے تو پھر ان کا وہی اعراب ہوگا تسنیہ اور جمع والا۔ اور جدی نسل کے یہاں سے مصنف علیہ رحمٰن نے ان کی تصریح نہیں کی ان قیدوں کے ساتھ، ایک گزارا کرتے ہوئے مثال پر۔ اچھا اس کے بعد مضافتن، کیونکہ جب یہ مکبرہ مواحدہ ہوں اور مضاف نہ ہوں تو ان کا اعراب برکت ثلاثہ ہوتا ہے، جیسے جان یخن رأیت اخن مررت باخن۔ تو چاہیے یہ کہ ہوں مضاف لیکن غیر یا متکلم کی طرف ہوں، تو لیکن غیر یا متکلم، کیونکہ جب ہوں گے یا متکلم کی طرف تو ان کا حال ان کی طرف ہوگا کہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی ان کا اعراب وہی پڑھا جائے گا جو تقدیر اعراب ہے، اور نہیں اکتفا کیا اس شرط میں مثال کے ساتھ تاکہ یہ وہم جو ہے نا کیا ایک ہو جائے کہ شرط لگانے کی دعوت تاکہ ہو جائے کاف کی طرف، جزئی نے صرف یعنی کیا گیا اس اسماء کا اعراب حروف کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی وَإِنَّمَا جُعِلَ سے یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا وہ باتیں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔